إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈر جاؤ، ظاہر اور باطن ہر دو حالتوں میں اللہ سے خوف کھاؤ. اس طرح اللہ کی عبادتیں کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو. اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو تو یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے. اللہ سے ڈر جانا عقل مندوں اور سمجھدار لوگوں کی نشانی ہے. یہی اللہ کا ڈر تمام بھلائیوں اور خیر کا مجموعہ ہے اور سعادت مندی کا راستہ بھی یہی ہے. جو بھی اللہ سے ڈر جاتا ہے اس کا انجام محفوظ اور قابل اطمینان ہوتا ہے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اس پر بھروسہ کر جو غالب اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جو تجھے دیکھتا ہے جب تو کھڑا ہوتا ہے، سجدہ کرنے کو بھی اور تیرے پھرنے کو بھی وہ دیکھتا ہے، اور بے شک وہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. اے مسلمان، اے میرے مسلمان بھائی، زمانے کی تیزی سے گزرنے، دن کے آنے اور جانے میں انسانوں کے لیے بڑی عبرت اور نشانی ہے. دن بادلوں کی طرح چلے جاتے ہیں، دن بادلوں کی طرح چلتے ہیں، شام کو چلے جاتے ہیں، پھر صبح نمودار ہوتے ہیں. ذرے ذرے کا حساب ہوگا. تمام انسان لوگ پیدائش کے دن سے ہی اس دنیا میں مسافر ہیں. ان کا آخری مقام یا اسٹیشن جنت یا جہنم ہوگا. دن و رات کی تیز رفتاری اس بات کی دلیل ہے کہ وقت کتنا سمیٹ رہا ہے. ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون. یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمانوں میں پیدا کی ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. مسلمانوں، یہ تمام صورتحال اور باتیں نیک اعمال کرنے، عقل مندوں اور سمجھداروں کو سچی توبہ کرنے، نیکی کرنے، بدی سے رک جانے، اچھے اعمال کے لیے بہترین موقع فراہم کرتی ہیں. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. لا ریب مسلمانوں نے رمضان میں اپنے رب کے ساتھ مناجات و عبادت میں گزارا کیا ہے. پورا مہینہ اللہ کی رحمتوں سے بہراور ہوتے رہے. نماز، دعا، صدقہ، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن میں مشغول رہ کر اللہ کے حضور میں اپنے آپ کو پیش کرتے رہے. اللہ تعالیٰ سے
اس توفیق پر اور اس کے عظیم احسان پر شکر گزار بن جائیں۔ بھائیوں، جو ہی رمضان کے دن گزر گئے تو لوگوں کے دلوں سے ان کی یادیں بھی مٹ گئیں، گویا وہ سوکھے پتے تھے جنہیں ہوا نے اڑا دیا، یا وہ اللہ کے حضور خوف کے لمحات تھے وہ خاموش ہو گئے۔ حالانکہ ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ مسلمانوں، جو شخص لوگوں کی رمضان کی حالت کا رمضان کے بعد والی حالت کے ساتھ تقابل و برابری کرتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ لوگوں کی اکثریت واضح طور پر سستی و کاہلی کا شکار ہے، نیکی سے دور ہو چکی ہے، تو وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے، گویا کہ وہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ عبادت و توبہ دیگر نیک اعمال کا تعلق رمضان تک محدود ہے۔ کیا ہمیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام مہینوں، دن اور سال کا رب ہے؟ جو اللہ ماہ رمضان المبارک کا رب ہے، وہ عید کا، شوال کا، دیگر مہینوں کا بھی رب ہے۔ یاد رکھیے رمضان کا مہینہ ایک مدرسے کی طرح ہے جو بندوں کی تربیت کے لیے رکھا گیا، جو دیگر مہینوں کے لیے صرف ایک نیکی اور صبر کی ریاضت کے اسٹیشن کی حیثیت رکھتا ہے، تاکہ دوسرا رمضان آ جائے۔ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، یہ اللہ کا دستور ہے، یہ سنت اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کرتے ہوئے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، یعنی متقی بن جاؤ۔ اے اللہ کے بندو، ہم پر ضروری ہے ہم اپنی عبادات کی حقیقتوں اور اس کے اثرات کا جائزہ لیں۔ صرف عبادات کی ظاہری شکل و صورت نہیں دیکھنی چاہیے، صرف عبادات کی ظاہری شکل و صورت نہیں دیکھنی چاہیے، لیکن کتنے ایسے ہی مشقت و تکالیف برداشت کرنے والے جن کے حصے میں سوائے بھوک و پیاس کے علاوہ کچھ نہیں آیا، کتنے ہی ایسے مسلسل عبادت کرنے والے ہیں لیکن انہیں تھکاوٹ اور شب بیداری کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ اس بات کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے جب لوگ خود اپنے ہی سے سوال کریں کہ انہوں نے رمضان میں کتنی مرتبہ قرآن کی تلاوت کی، کتنی نصیحت آمیز اور عبرت خیز باتیں سنی، کیا انہوں نے نہیں سنا اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ان کے جیسے آج تک انسان لوگ پیدا نہیں ہوئے۔ انہوں نے قوم عاد کے ہلاک کرنے والی کی چیخ کا تذکرہ نہیں سنا، قوم سمود کو برباد کرنے والی آندھی کے بارے میں نہیں سنا، قوم لوط پر پتھروں کی بارش کے متعلق کچھ نہیں سنا۔ کیا انہوں نے سورۃ الزلزال، سورۃ القاریہ اور تکویر کی تلاوت نہیں سنی؟ سبحان اللہ، کتنے ایسے لوگ ہیں کہ دلوں کے اندر ہمارے دل کتنے تنگ آلود ہو چکے ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو کیا وہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر وہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف کو پاتے۔ کیا ہمارے دل کسی سخت چٹان کی طرح بنے ہوئے ہیں؟ وہ دل کہاں ہے جو ڈرتے ہیں؟ وہ دل کہاں ہے جو ڈرتے ہیں؟ وہ اعضاء کہاں ہیں جو کانپتے ہیں؟ وہ آنکھیں کہاں ہیں جن سے آنسو بہتے ہیں؟ اللہ اللہ، کتنے دل ایسے ہیں جو غفلت کی چراگاہ میں، کتنے دل ایسے ہیں
جو غفلت کی چراگاہ میں چر رہے ہیں، نیکی اور تقوی سے خالی ہو کر ویران پڑے ہوئے ہیں۔ نہ کوئی نوجوان بچپنے سے باز آتا ہے، نہ کوئی نوجوان بچپنے سے باز آتا ہے، نہ کوئی عمر دراز ہوش کے ناخن لیتا ہے، بلکہ خلوت و جلوت میں ہم نے اپنے رب کی طرف، اپنے رب کے کتاب کی طرف کتنی لاپرواہی سے کام لیا ہے۔ ہمارے درمیان اور نیکی کے درمیان اتنی دوری ہو چکی ہے، العیاذ باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ افلا ہے، پھر قرآن کے اندر سمجھ کر پڑھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها الا الذین ارتدوا علی ادبارهم من بعد ما تبین لهم الہدی الشیطان سول لهم واملی لهم۔ کیا وہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، یا ان کے دلوں میں تالے پڑے ہوئے ہیں؟ بے شک وہ لوگ جو اپنی پیٹھوں پر پھر گئے اس بات کے بعد کہ ان پر سیدھا راستہ واضح ہو چکا، شیطان نے ان کے لیے ان کے برے اعمال کو مزین کر دیا اور ان کے لیے لمبی مہلت بتائی۔ لہذا مسلمانوں، اے امت اسلام، ہم وہ امت ہیں جو عظمت، رفعت، بلندی، بزرگی، بلند مقامی کے جھنڈے ثریا میں گاڑ دیے، مگر آج مادہ پرستی، جاں پسندی، آپسی اختلافات میں نیچا دکھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے۔ عیب جوئی، غیبت، چغلی، لڑائی، بات بات پر جھگڑے، بات بات پر اللہ کے گھروں میں جھگڑے معمول بن گئے۔ اللہ نے ہم مسلمانوں کو بھائی بھائی بنا کر بڑا احسان عظیم کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے والے ہر مسلمان سے محبت کرتے ہیں، اجتماعی زندگی گزارتے ہیں، وہ اللہ کی رحمتوں کا مستحق بن جاتے ہیں۔ ایک مومن دوسرے مومن کا دوست ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ بے شک مومن مرد اور مومنہ عورتیں بعض کے دوست ہیں، کس معنی میں کہ ایک دوسرے کو نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ ان قریب یہی اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں، ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ مسلم۔ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اس کو رسوا کرتا ہے، نہ اس کو حقیر جانتا ہے۔ کسی شخص کے بدبخت ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ اس حدیث کی روشنی میں اے لوگوں، اپنا محاسبہ کر لو، اپنا محاسبہ کر لیجئے، ہم کس فہرست میں ہیں۔ لہذا مسلمانوں، اللہ سے ڈر جاؤ، قیامت کے دن کا منظر سامنے رکھو۔ مسلمانوں، جب تک موت نہ آ جائے تب تک عبادت کی انتہا ہے، نہ اللہ کے
قرب و حصول کی آخری حد، اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں۔ فی نفسہ انسان بڑا کمزور واقع ہوا ہے، وہ اپنی اس کمزوری سے چھٹکارا پا ہی نہیں سکتا۔ یہ شریعت میں مطلوب بھی نہیں کہ انسان اپنی بشریت سے تجاوز کر جائے، اور صرف یہی مطلوب ہے کہ وہ اس مضبوط کھڑے کو تھامے رکھے جو انہیں اللہ کے ساتھ تعلق و منسلک رکھے۔ اس کی زندگی تمام ثقافتی و سماجی، خاندان، عزت و ثروت پر دینداری غالب رہے۔ ناقابل تغیر مبادیات و عقیدہ و اعمال کے ساتھ اس کا رشتہ مضبوط رہے۔ انسانی نفس مختلف موسموں اور ہنگامی مواقع کے موقع پر دھوکے میں نہ آئے۔ لہذا مسلمانوں، سستی اور کاہلی، غفلت سے باز آ جاؤ، نیک اعمال میں ہمیشگی اختیار کرو، چھائے وہ توڑے ہی کیوں نہ ہو۔ یہ انسان کو گرنے اور ہلاک ہونے سے بچائے رکھتے ہیں۔ برائی کے بعد انسان کو سست نہیں رہنے دیتے۔ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یا ایھا الناس خذوا من الاعمال ما تطیقون فإن اللہ لا یمل حتی تملوا وإن احب الاعمال الی اللہ ما دام وإن قل۔ اے لوگوں، جتنی طاقت رکھتے ہو اتنے ہی اعمال کرو، اللہ تعالیٰ نہیں اکتاتا حتیٰ کہ تم اعمال کرنے سے اکتا جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ وہ عمل پسند ہے جو ہمیشہ ہو، چھائے کم ہی ہو۔ مسلمان، رمضان کے بعد بھی کچھ مستقل عبادتیں ہیں۔ رمضان کے بعد میں ان کے اندر بھی تبدیلی نہیں ہوتی، جیسے نماز، زکوٰۃ، صدقہ، دعا، مسلمان اور کمزوروں کے لیے دعا کرنا۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقل توبہ کرنے کا حکم دیا گیا کہ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ اے مسلمانوں کہ تم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ 100 مرہ، کہ میں اللہ کے حضور میں توبہ اور استغفار کرتا ہوں ایک دن میں 100 مرتبہ۔ اے مسلمانوں کی جماعت، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ خوشی اور غمی کے موقع پر اللہ سے ڈرتے رہو، ڈسپلن کو قائم رکھو۔ ایک سچا مومن متقی اور اقویاء کی طرح عید کی خوشی اور عید کے بعد کے ایام مناتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی یاد رہے کہ ایک مسلمان ظلم، بیراروی، انحراف، تمام اخلاقی خرابیوں سے مکمل اجتناب برتتا ہے۔ مسلمانوں، یاد رکھو، صاحب شریعت نے تم پر شوال کے 6 روزے مقرر کیے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر، جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے پیچھے شوال کے 6 روزے رکھے، گویا اس نے زمانے بھر یعنی سارے سال کے روزے رکھے۔ افضل یہ ہے کہ شوال کے 6 روزے عید کے روز کے بعد پے در پہ رکھے۔ اگر کوئی پورے شوال میں الگ الگ جدا رکھے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح ایام 20 کے روزے، 13، 14، 15 کے روزے رکھے، ہفتے میں پیر اور جمعرات کے روزے رکھے۔ اس طرح قیام اللیل، سنن، مستحبات و نوافل کی
باقاعدہ پابندی کریں اور اس میں ہمیشگی اختیار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ جب تم اللہ سے عہد و پیمان کرو تو اسے پورا کرو اور قسموں کو پختہ کرنے کے بعد نہ توڑو، حالانکہ تم نے اس پر اللہ کو گواہ بنایا تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے افعال کو خوب جانتا ہے۔ لہذا مسلمانوں، اللہ سے ڈرتے ڈرتے اس کا تقوی اختیار کرتے باقی عمر استمرار و ثابت قدمی کے ساتھ نیک اعمال کرتے گزار دینا چاہیے۔ اس لیے نیک اعمال بعد رمضان بھی جاری رکھیے، برائیوں کی طرف مت پلٹیے۔ فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا انہ بما تعملون۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ امت مسلمہ کی پریشانیوں، مصائب و آلام و مشکلات کو آسان فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کے اموات کی مغفرت فرما۔ اے اللہ مسلمان مریضوں کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اعمال صالحہ کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما اور اس میں استقامت نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔